السلام على العباس بن أمير المؤمنين. السلام على حامل لواء الحسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد. ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ مبارک رجب المرجب کی تمام ولادتوں کی مبارکباد آپ تمامی حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے آج کا ہمارا یہ پروگرام ہے مولا عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی عنوان سے. لہذا آپ کی ولادت باسعادت ماہ رجب المرجب کی 7 تاریخ سن 26 ہجری کو ہوئی، یا قول قوی یعنی جو بہت مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت 4 شعبان المعظم سن 26 ہجری کو ہوئی. لیکن چونکہ 2 روایات یا 2 باتیں ہیں، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں مولا عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے مولا عباس علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت بیت الشرف حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں ہوئی، اور آپ کے والد بزرگوار کا نام حضرت علی علیہ السلام ہیں، جو ہمارے پہلے امام اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور جانشین ہیں. جناب عباس علیہ السلام کی والدہ گرامی کا نام جناب فاطمہ کلابیہ ہیں، جن کی کنیت ہے ام البنین. ام البنین کا میننگ اور مطلب ہوتا ہے مدر آف سنس، بیٹوں کی ماں، یعنی 4 بیٹوں کی ماں یا 4 سے زیادہ بیٹوں کی ماں کو بہرحال ام البنین کہتے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی تمنا کا نام ہے جناب عباس. جناب عباس کی بہت عظیم شخصیت ہے اور آپ کے بہت زیادہ فضائل و کمالات بیان کیے گئے ہیں. جناب عباس علیہ السلام کے لیے یہی بہت عظیم بات ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کے دل میں آپ کے لیے تمنا اور آرزو تھی کہ پروردگار عالم مجھے ایک بہادر بیٹا عطا فرمائے. جناب عباس علیہ السلام کی ولادت کی داستان کچھ اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ جناب مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے یہ خواہش، یہ تمنا ظاہر کی اپنے بڑے بھائی جناب عقیل کی خدمت میں، یا عقیل انظر لی امراۃً قد ولدتھا الفحولۃ من العرب. اے میرے بھائی عقیل، میرے لیے ایک خاتون کو تلاش کریے کہ جس خاتون کی صفت اور کوالٹی یہ ہو کہ وہ بہادروں کی بیٹی ہو. جو بہادروں کی بیٹی، یعنی صرف مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ وہ بہادر باپ کی بیٹی ہو، بلکہ کہا بہادروں کی بیٹی ہو، یعنی باپ بھی بہادر ہو، دادا بھی، پردادا بھی، اور جو سلسلہ ہے پورا وہ سب کے سب ان کے سلسلے میں بہادر اور شجاع افراد کا سلسلہ ہو، کہ جن کے سلسلہ نسب میں کسی بھی طرح کی کوئی کمزوری نہ پائی جاتی ہو. ایسی کسی خاتون کو تلاش کیجیے. جب جناب عقیل سے یہ کہا کہ کوئی ایسی خاتون تلاش کرو، اور اس کی وجہ بھی یہ بیان فرما دی، فَتَلِدَ لِي غُلَامًا فَارِسًا، تاکہ ان کے یہاں ایک بہادر بیٹے کی ولادت ہو. اور جب مولا کائنات نے یہ بیان فرمایا، اپنی خواہش ظاہر فرمائی، تو جناب عقیل کے جو ایک جینیولوجسٹ تھے، انہوں نے یہ فرمایا، جو علم الانساب کے ماہر تھے، جناب عقیل علیہ السلام مولا کائنات کے
بڑے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ علم الانساب کے ماہر تھے، جینولوجسٹ تھے جناب عقیل۔ تو جناب عقیل نے فوراً جواب دیا، فقالا لہو، جناب عقیل علیہ السلام نے مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، تزوج بفاطمۃ الکلابیہ، فاطمہ کلابیہ سے شادی کر لیجئے، عقد فرما لیجئے۔ انہ لیسا من العرب اشجع من آبائہا، چونکہ ان کے بزرگوں سے زیادہ بہادر پورے عرب میں کوئی نہیں ہے۔ بنی ہاشم اور مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کے خاندان کے بعد پورے عرب میں جو سب سے بہادر خاندان تھا وہ جناب فاطمہ کلابیہ کا خاندان تھا۔ جناب عقیل نے یہ فرما دیا، اور فرمانے کے بعد مولائے کائنات نے جناب عقیل علیہ السلام کو ان کے گھر یعنی جناب فاطمہ کلابیہ کے نام کہ جن کی کنیت ہے ام البنین، ان کے یہاں بھیج دیا، اور یہ سارے مقدمات اور سارے کام جناب عقیل علیہ السلام نے انجام دیے۔ اور جیسے ہی جناب عقیل بنی ہاشم کی ایک بہت ہی آنریبل پرسنالٹی جناب فاطمہ کلابیہ کے والد کے گھر، جن کے والد کا نام ہے جناب حزام ابن خالد، ان کے گھر جب آپ پہنچے تو جناب عقیل اگر کسی کے گھر پہنچ جاتے تھے تو گویا کہ اس کی عزتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ گھر والے صاحب خانہ بہت زیادہ خوش اور اس بات کو اپنے لیے فخر سمجھا کرتے تھے کہ بنی ہاشم کی عزت و احترام، یعنی بنی ہاشم کے گھرانے کی ایک عظیم فرد ہمارے یہاں مہمان بن کر ہمارے گھر پر آئی ہے، لہذا یہ ان کے لیے بہت بڑا اچیومنٹ ہوا کرتا تھا اور یہ اس پر بڑا فخر کرتے تھے۔ جناب حزام کے لیے بھی یہ بات بہت خوشی کی تھی کہ جناب عقیل ان کے گھر مہمان بن کر تشریف لے گئے ہیں۔ 3 دن تک مہمان نوازی کے مکمل فرائض انجام دیے، اور مکمل فرائض انجام دینے کے بعد عرب کی مہمان نوازی بہت مشہور مہمان نوازی ہے۔ پوری دنیا میں جتنی اچھی مہمان نوازی عرب کے ملکوں میں ہوتی ہے اتنی اچھی مہمان نوازی دوسرے ممالک میں نہیں دکھائی دیتی۔ عرب کی مہمان نوازی بہت مشہور ہے۔ عرب کی مہمان نوازی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عرب اپنے مہمان کو اپنا اونٹ ذبح کر کے بھی کھلا سکتے ہیں، جبکہ عرب کے کاروبار کا دار و مدار اونٹ پر ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے مہمان کو وہی اونٹ کے جس اونٹ پر ان کے کاروبار کا دار و مدار ہوتا ہے اسی اونٹ کو وہ اپنے مہمان کو ذبح کر کے کھلا دیتے ہیں۔ مگر یہ کہ 1-2 مہمان کے لیے اونٹ ذبح نہیں کیا جائے گا، پہلے مہمانوں کی تعداد بھی اتنی ہی زیادہ ہو کہ جن کے لیے اونٹ ذبح کیا جا سکے۔ بہرحال عرب کی مہمان نوازی بہت زیادہ مشہور ہے، اور جناب عقیل کو 3 دن تک مہمان نوازی کے شرف سے مشرف کیا گیا، اور جناب عقیل نے 3 دن کے بعد اپنا ارادہ اور اپنی خواہش ظاہر کی تو جناب حزام نے یہ فرمایا کہ بیٹیوں کے حالات سے مائیں زیادہ باخبر ہوتی ہیں۔ دیکھیے کتنا بہترین اور لوجیکل پوائنٹ جناب حزام نے بیان فرمایا کہ بیٹیوں کے حالات سے مائیں زیادہ باخبر ہوتی ہے، لہٰذا میں اس کی ماں اور خود بیٹی یعنی جناب فاطمہ کلابیہ سے معلوم کر کے آپ کو اس بات کا جواب دیتا ہوں۔ جناب حزام جناب عقیل کے پاس سے اس کمرے اور اس حجرے کی طرف چلے کہ جہاں ان کی والدہ اور جناب فاطمہ کلابیہ بیٹھی ہوئی تھی یا موجود تھی، تو یہ جانے کے بعد جناب حزام نے کیا دیکھا کہ بیٹی اپنی ماں کو رات کا خواب بیان کر رہی ہے، اپنی ماں سے رات کا خواب بیان کر رہی ہے کہ مادر گرامی میں نے رات خواب میں یہ دیکھا ہے کہ جیسے میں ایک ہرے بھرے باغ میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور وہ ہرا بھرا باغ نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور میں آسمان کی طرف دیکھ رہی ہوں، آسمان چاند اور ستاروں سے جگمگا رہا ہے۔ ایسے ہی یکایک میں نے دیکھا کہ آسمان کا چاند جیسے آسمان سے چلا اور میری آغوش میں آ گیا، اور اس کے پیچھے 3 ستارے بھی میری آغوش میں آ گئے، اور میں بہت خوش ہوں۔ اور جیسے ہی اپنی خوشی کا اظہار جناب فاطمہ کلابیہ نے اپنا خواب بیان کیا تو مادر گرامی نے اس کی تعبیر بیان کر دی، اور جناب حزام
اس حجرے میں داخل ہوئے کہ جہاں ماں اور بیٹی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جناب حزام نے جانے کے بعد یہ خوشخبری سنا دی کہ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کے بڑے بھائی ہمارے گھر میں اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے بھائی حضرت علی علیہ السلام سے ہماری بیٹی فاطمہ کلابیہ سے عقد کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان کی خواستگاری کے لیے ہمارے گھر تشریف لائے ہیں۔ جیسے ہی جناب حزام نے اپنی شریکۃ الحیات اور اپنی بیٹی کو یہ خبر دی تو جناب فاطمہ کلابیہ یعنی ان کے چہرے سے خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، لیکن وہ یہ بات سن کر بالکل خاموش رہی۔ ان کی ماں نے یہ جواب دیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ ہماری دونوں جہان کی خوشبختی اور سعادت ہوگی، لہذا اے حزام آپ اس کا جا کر خوشی کے ساتھ اور رضامندی کے ساتھ اس کا اعلان کر لیجئے اور یہ بات جناب عقیل سے کہہ دیجئے کہ ہم آپ کے ساتھ یعنی آپ کی بات پر راضی ہیں۔ یہ حکم ہوا اور جناب عقیل یہ حکم کے بعد اپنے گھر تشریف لائے اور مولائے کائنات کو بالکل ایک دم منصفانہ انداز میں جواب دیا کہ ان کی طرف سے یعنی رضامندی ہے، وہ اس رشتے کے لیے تیار ہیں۔ جناب حزام اور جناب عقیل نے مولائے کائنات کو جب یہ خوشخبری سنائی تو کچھ ہی دنوں کے بعد مولائے کائنات ان کے گھر پر تشریف لے گئے اور انہیں اپنی شریکۃ الحیات کے عنوان سے لے کر اپنے بیت الشرف میں تشریف لائے اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد جناب عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جناب عباس مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کے چھٹی اولاد ہیں، یعنی اس سے پہلے بھی مولائے کائنات کی 5 اولاد ہیں، جن میں سب سے پہلے امام حسن علیہ السلام ہیں، دوسرے امام حسین علیہ السلام ہیں، تیسری جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے، چوتھی جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا ہے اور 5ویں جناب محسن علیہ السلام ہیں کہ جن کی شہادت ولادت سے پہلے ہی ہو گئی۔ بہرحال یہ امام علی علیہ السلام کی چھٹی اولاد ہیں اور جناب ام البنین کی پہلی اولاد یا پہلے بیٹے ہیں۔ جناب عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور ولادت باسعادت کے بعد مولائے کائنات نے حضرت عباس علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا اور آغوش میں لینے کے بعد مولا علی علیہ السلام نے جناب عباس علیہ السلام کو آغوش میں لے کر ان کے داہنے کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور اس کے بعد جب جناب عباس علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد جناب عباس کے یہاں بہادری اور شجاعت کے آثار دکھائی دیے تو مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عباس رکھ دیا۔ جناب عباس علیہ السلام دیکھیے کتنی عظمت، مادر گرامی کی طرف سے آپ نے تہذیب و ادب سیکھا اور امام علی علیہ السلام کی طرف سے آپ نے علم و کمال حاصل فرمایا اور ان دونوں شخصیتوں کے وارث بن کر جناب عباس علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اور ابھی جناب عباس کی زندگی کی ایک بہت اچھی داستان ملتی ہے اور وہ داستان یہ ہے کہ جناب عباس علیہ السلام کی ابھی کمسنی کا عالم ہے یعنی بچپنے کا عالم ہے اور آپ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کے پاس تشریف فرمائے ہیں تو مولائے کائنات نے جناب عباس علیہ السلام سے کہا یا بنیا قل واحد، اے میرے بیٹے کہو ایک۔ تو جناب عباس نے کہا ایک۔ پھر مولائے کائنات نے فرمایا قل اثنان، کہو دو۔ جب یہ کہا کہ کہو دو تو جناب عباس نے فرمایا یا ابتاہ انا استحی ان اقول اثنان باللسان التی قلت واحد اقول اثنان، اے میرے والد گرامی مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس زبان سے دو کہوں جس زبان سے میں نے ایک کا اقرار کر لیا۔ جیسے ہی جناب عباس علیہ السلام نے یہ جواب دیا فقبل علی عینیہ، مولائے کائنات نے دونوں آنکھوں کے درمیان میں بوسہ لیا اور مولائے کائنات بہت خوش ہوئے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب عباس علیہ السلام نے مولائے کائنات کی آغوش سے تربیت
اور علم کے گہوارے میں تربیت پا کر آپ علم اور کمال کی اس بلندی پر تھے کہ آپ مولا کائنات کی گویا کہ نیت کو پہچان رہے تھے کہ میرے والد بزرگوار مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں اور میرا کس طریقے سے امتحان لے رہے ہیں۔ جناب عباس علیہ السلام نے اتنا بہترین جواب دیا کہ مولا کائنات خوش ہو گئے، اور مولا کائنات نے خوش ہو کر جناب عباس علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر بوسہ دیا اور خوشی سے خوش ہو کر گلے سے لگا لیا۔ تو ناظرین کرامی، یہ ہے مولا عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے تھوڑے سے حالات کے، جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب عباس کس منزل کمال پر فائز ہے کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی تمنا ہے جناب عباس۔ دیکھیے، یہ ایک کامن سی بات ہوتی ہے کہ ہر انسان کے یہاں اولاد کی تمنا ہوتی ہے، ہر باپ کے دل میں بیٹوں کی تمنا ہوتی ہے، لیکن یہ تمنا اس وقت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے پاس بیٹے نہ ہو۔ لیکن مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے دل میں ایک بہادر بیٹے کی تمنا اس وقت تھی کہ جب پروردگار عالم نے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جیسے بیٹے عطا کر دیے تھے۔ تو بیٹوں کے ہونے کے بعد بھی مولا علی علیہ السلام کے دل میں حضرت عباس علیہ السلام کی تمنا تھی، جو حضرت عباس علیہ السلام کی عظمت اور بالا مقام کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو ناظرین کرام، بس اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔